السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم اگین ٹو حیات ایجوکیشن اکیڈمی۔ تو آج ہم 10th کلاس اردو کا جو 3rd لیسن ہے قصیدہ ایزی ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس لیسن میں شاعر جو ہے ایک عظیم شخصیت کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو ہر لائن کو ہم سمپلی سمجھیں گے اور یہاں پہ اسے پڑھیں گے تاکہ ایگزام کے لیے ہمیں ایزی ہو جائے۔ اوکے، تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ ضرور دیکھیے۔ اوکے، تو قصیدہ اردو نظم کی ایک صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی جاتی ہے۔ اس لیسن میں جو ہے مشہور شاعر ذوق نے حضرت سید عاشق نہال چشتی کی تعریف بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ شاعر ان کی بزرگ رحمت، سخاوت اور کرامت کو الگ الگ تشبیہوں کے ذریعے اس چیپٹر میں انہوں نے پیش کیا۔ تو یہاں پہ ہمیں 4 لائنز دیے گئے ہیں، 4 مصرے دیے گئے ہیں۔ اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ، محبوب علی خاں نظام آصف جاں، ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے گھر بیٹھے کیا کرتا ہوں اللہ اللہ۔ تو یہاں اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ، یعنی کہ یہاں شاعر دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بادشاہ ہے خوش اور آباد رہے، اور اس مصرے میں حیدرآباد کے حکمراں محبوب علی خاں کا نام لیا گیا ہے اور ان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ شاعر بولتے ہیں کہ انہی حکمران کی طرف سے وظیفہ یعنی پیسوں کی مدد ملتی ہے، اور یہاں شاعر کہتے ہیں کہ گھر میں رہ کر اللہ کا ذکر اور عبادت کرتے ہیں۔ تو اوورآل اس کا جو مطلب ہے، اس قصیدے میں شاعر حیدرآباد کے بادشاہ کی جو ہے تعریف کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کو وظیفہ ملتا ہے اس حکمران کی طرف سے، اور اسی لیے وہ سکون سے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نیکسٹ جو ہے قصیدے کا ہم مقصد دیکھیں گے۔ قصیدہ اردو نظم کی ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا کبھی کبھی برائی یعنی کہ مذمت بیان کی جاتی ہے۔ قصیدے میں اشعار کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور یا تقریباً 150 اشعار تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ قصیدہ مشہور شاعر شیخ محمد ابراہیم ذوق نے لکھا ہے۔ اس قصیدے میں حضرت سید عاشق نہال چشتی کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس لیسن میں قصیدے کے تمام ضروری حصے یعنی اجزائے ترکیب بھی شامل ہے۔ اس کا مقصد اسٹوڈنٹس کو قصیدے سے تعارف کروانا ہے اور اس کی خاص باتوں سے واقف کرانا ہی اس کا مقصد ہے۔ اب ہم یہاں پہ قصیدے کی تعریف سمجھیں گے۔ قصیدہ جو لفظ ہے یہ ایکچوئل نکلا ہے قصد سے، اوکے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا یا کسی کی مذمت یعنی کہ برائی کرنا۔ شاعری کی زبان میں ایسی نظم کو ہم قصیدہ کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا مذمت یعنی برائی بیان کی جائے۔ قصیدے کی زبان بہت ہی شاندار اور پرشکوہ ہوتی ہے۔ اس میں تشبیہات، استعارے، نظموں کی بلندی اور زبردست انداز بیان پایا جاتا ہے۔ قصیدے میں کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 150 اشعار ہوتے ہیں۔ غزل کی طرح قصیدے کے پہلا جو شعر ہے کہلاتا ہے مطلع کہلاتا ہے، اور باقی اشعار جو ہے دوسرے مصرے اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اوکے، غزل کی طرح اس میں بھی ایک سے زیادہ مطلع آ سکتا ہے، اور قصیدے کے جو ہے 5 اہم حصے ہوتے ہیں۔ پہلا تو ہے تشبیب، اور دوسرا ہے گریز، تیسرا ہے مدح، اور چوتھا ہے مدعا، اینڈ 5واں ہے دعا۔ تو یہ صنف عربی سے فارسی سے اردو میں آئی، اور فارسی اور اردو ادب میں قصیدہ درباری ماحول کی پیداوار مانا جاتا ہے، اسی لیے شاعر اس میں اپنی پوری صلاحیت اور کلا کا استعمال کرتا ہے۔ اور قصیدے کی جو اصلی جان ہے اس کی بلند سوچ، طاقتور بیان اور پرشان الفاظ ہوتے ہیں۔ اردو کے مشہور قصیدہ نگاروں میں مرزا محمد رفیع سودا، شیخ محمد ابراہیم ذوق اور مرزا غالب کے نام بہت ہی اہم مانے جاتے ہیں۔ اس قصیدے کا ابتدائیہ کچھ اس طرح ہے۔ اس قصیدے کے شروع میں شاعر بتاتے ہیں کہ حضرت سید عاشق نہال چشتی بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔
ان کی شہرت دکن سے لے کر دلی تک پھیلی ہوئی تھی اور ذوق بھی جو تھے ان سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی محبت، عقیدت اور عزت کو اس قصیدے کے ذریعے بیان کیا۔ شاعر حضرت ممدو کی ہستی کو ابر درفشاں سے کمپیئر کرتے ہیں، یعنی ایسے بادل سے جو موتی برساتا ہے، مطلب وہ لوگوں پر رحمت، علم اور نیکیاں برسانے والے بزرگ تھے۔ اب شاعر اس قصیدے میں حضرت کی خوبیاں اور کرامت کو بہت ہی خوبصورت اور نظمی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ جی، تو پہلے ہے وہ ابر درفشاں ہیں چمن میں کمال کے، عاشق نہال کیوں نہ ہو عاشق نہال کے، ایک ذرہ چشم و مہر سے گر و نظر کرے، بھر جائے پل میں لال سے دامن جبال کے، ہے اس کے آگے بحر بھی کشتی بکف گدا، کھولے نہیں صدف ہی نے کچھ لبے سوال کے، کشتی گدا کی کشتی پر زر ہو آن میں، دست عطا سے شے دریا نوال کے، ہے اس کے در کے خاک نشیں اس قدر غنی، خواہاں وہ ملک کے ہیں نہ جویا ہے مال کے، کرتے ہیں جانور بھی ہمیشہ اسی کا ذکر، نکلے ہے پیر پیر صدا منہ سے لال کے۔ جی، تو اس کا جو خلاصہ ہے، تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اس قصیدے میں شاعر حضرت سید عاشق نہال چشتی کی تعریف بہت ہی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، اور شاعر ان کو ایسے بادل سے کمپیئر کرتے ہیں جو موتی برساتا ہو، اوکے، یعنی وہ لوگوں پر رحمت اور نیکیاں برسانے والے بزرگ ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے ان کا جو ہے عقیدت مند بن جاتا ہے، اگر وہ کسی پر مہربانی کی نظر ڈال دیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ برکت سے بھر جاتا ہے۔ اور آگے شاعر ان کی سخاوت اور رحمت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سمندر بھی ان کے سامنے مانگنے والا لگتا ہے، اور ان کے در کی جو مٹی ہے وہ بھی بہت ہی برکت والی ہے، ان کی مہربانی سے غریب آدمی بھی امیر بن سکتا ہے۔ اور آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ جانور بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح شاعر نے حضرت کی عظمت، رحمت اور سخاوت کو بہت ہی شاندار انداز میں یہاں پر پیش کیا ہے۔ پھر دوسرے حصے میں شاعر یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ہو کے مخاطب بیاں کروں، یعنی کہ شاعر کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت کی تعریف اور ان کی جو خوبیاں ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر میں بیان کروں، اوصاف ایسے شاہ کرامت خصال کے، یعنی کہ اوصاف یعنی کہ خوبیاں، اور کرامت یعنی کہ بزرگوں کا معجزہ، اوکے، یعنی کہ میریکل۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ حضرت ایک ایسے بزرگ ہے جن کی خوبیاں اور کرامت بہت ہی عظیم ہیں۔ اور پھر آگے بولتے ہیں اے سید جلال کے خورشید پر جلال، خورشید یعنی کہ سورج، اور پر جلال یعنی کہ بہت ہی روشن اور شان والا۔ تو شاعر حضرت کو روشن سورج سے یہاں کمپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بہت بلند شان والے ہیں، اور کہتے ہیں قربان جائیں تیرے جاہ و جلال کے، جاہ و جلال یعنی کہ شان اور عظمت۔ تو شاعر حضرت کی بلند شان اور بزرگی پر فدا ہونے کی یہاں بات کرتے ہیں۔ گردوں بھی پست ہو کے ہوا خواہ منفل، تو گردوں یعنی کہ آسمان، اور پست یعنی کہ نیچے، اور منفل یعنی کہ شرمندہ۔ تو شاعر یہاں کہتے ہیں کہ حضرت کا جو رتبہ ہے وہ دیکھ کر آسمان بھی نیچے اور حیران نظر آتا ہے، اور رتبہ کو دیکھ کر تیرے اوج کمال کے، تو رتبہ یعنی کہ مقام، اوج کمال یعنی کہ بلندی کی انتہا۔ تو حضرت کی بزرگی اور بلند مقام کو دیکھ کر ہر کوئی یہاں حیران رہ جاتا ہے، تو شاعر یہ کہتا ہے۔ اور آگے بولتا ہے انجم جنہیں سمجھتے ہیں لوگ اپنے زام میں، انجم یعنی کہ ستارے، زام یعنی کہ گمان، تو لوگ جن ستاروں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ بھی کیا ہے، ان کے جو چشتی نہال چشتی ہے ان کے سامنے وہ بھی کم ہے۔ تو خطرے جبیں پہ ہے عرق انفعال کے، تو جبیں یعنی کہ ماتھا، اور عرق یعنی کہ پسینہ، اور انفعال یعنی کہ شرمندگی۔ تو شاعر یہاں بڑھا چڑھا کر کہتے ہیں کہ وہ ستارے بھی جو ہے حضرت کے ماتھے کے پسینے کے خطروں جیسے لگتے ہیں، تو اس طرح سے وہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور آگے بولتے ہیں دیکھا جو تیرے فیض کو جاری تو
رہ گیا فیض یعنی کہ رحمت اور برکت۔ تو یہاں پہ شاعر بولتے ہیں جب دریا نے حضرت کی رحمت اور برکت کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ تو دریا بھی منہ بھنور کے گریباں میں ڈال کے، بھنور یعنی کہ ورپول، اوکے، گریباں میں منہ ڈالنا یعنی شرمندہ ہو جانا، یعنی دریا بھی ان کی سخاوت اور رحمت کے سامنے شرمندہ اور حیران ہے۔ تو اس طرح سے قصیدے میں شاعر ذوق نے حضرت سید عاشق نہال چشتی کی عظمت، بزرگی، قیمت اور سخاوت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر نے ان کی تعریف میں بلند الفاظ، تشبیہات اور بڑا چڑھا کر جو بیان کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز بیان کیا ہے اور بہت ہی دلچسپ انداز انہوں نے استعمال کیا ہے، جو قصیدے کی خاص پہچان ہوتی ہے۔ اور تیسرے حصے میں شاعر آگے کہتے ہیں، ہے گرچہ تو جنوب میں لیکن تیرا جمال روشن سوا جمال سے قطب شمال کے۔ تو شاعر یہاں پہ کہتے ہیں آپ دکن میں رہتے ہیں لیکن آپ کی جو شہرت اور بزرگی ہے ہر جگہ مشہور ہے، اور حضرت کی روشنی اور شان اتر تک بھی یعنی کہ شمال تک پھیلی ہوئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں سنتے ہیں جان نثاروں سے جب تیرا ذکر خیر، گویا اذاں سنتے ہیں منہ سے بلال کے۔ تو یہاں پہ جب عقیدت مندوں سے حضرت کی تعریف سنتے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت بلال کے منہ سے وہ اذاں سن رہے ہو، اتنا انہیں اس چیزوں سے اٹریکشن ہوتا ہے، اوکے۔ سرتا قدم ہے شوق تیرے طالب جمال، مشتاق روزے دار کھڑے ہیں بلال کے۔ تو یہاں پہ آپ کے چاہنے والے پوری طرح محبت اور عقیدت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ کے عقیدت مند ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے روزے دار اذاں کا انتظار کرتا ہے۔ اور پھر شاعر کہتے ہیں بیتاب اس قدر ہے تیرے اشتیاق مند، جیسے تیور تازے گرفتار جال کے۔ تو یہاں پہ تو شاعر بولتا ہے یہاں پہ آپ کے چاہنے والے جو ہے آپ کو دیکھنے کے لیے بہت ہی بے چین رہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان کی بے چینی اس مچھلی کی طرح ہے جو ابھی بھی جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو اس حصے میں شاعر نے حضرت سید عاشق نہال چشتی کی بزرگی، شہرت اور ان سے محبت کو بیان کیا ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ حضرت کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے چاہنے والے جو ہیں ان کا ذکر سن کر خوشی اور عقیدت سے بھر جاتے ہیں۔ ان کی شہرت دکن سے لے کر شمال تک پھیلی ہوئی ہے، اور ان کے دیوانے جو ہیں انہیں دیکھنے کے لیے تو امیدوار لطف یعنی کہ مہربانی کی امید رکھنے والا۔ تو شاعر یہاں کہتے ہیں کہ اے بزرگ، ذوق آپ کی مہربانی اور رحمت کا امیدوار ہے، ہو حال پر نگاہ اس آشفتہ حال کے۔ آشفتہ حال یعنی کہ پریشان اور دکھی حال۔ تو شاعر دعا کرتے ہیں کہ حضرت ان کی پریشانی اور حالت پر کرم کی نظر کرے۔ تا جلد اس کا کوکب طالع پہ طلوع، یعنی کہ کوکب طالع یعنی کہ نصیب کا ستارہ، طلوع یعنی کہ چمکنا یا نکلنا۔ تو شاعر دعا کرتے ہیں کہ ان کے نصیب کا جو ستارہ ہے وہ جلدی چمک اٹھے، آ جائے گھر میں اوج کے، گھر سے وبال کے۔ تو اوج یعنی کہ بلندی اور ترقی، وبال یعنی کہ پریشانی اور مصیبت، یعنی ان کے گھر سے پریشانی دور اور خوشحالی آ جائے، ایسی وہ دعا کرتے ہیں۔ کر دے تو پاس نام سے اپنے اسے نہال، جو غنچہ دل سے گرفتہ ہے باعث ملال کے۔ تو یہاں نہال یعنی کہ خوش اور کامیاب۔ تو شاعر دعا کرتے ہیں کہ حضرت اپنی مہربانی سے انہیں خوش اور کامیاب بنا دے، اور کہتے ہیں غنچہ دل یعنی کہ اداس دل، ملال یعنی کہ غم اور دکھ، یعنی جو دل جو ہے غم کی وجہ سے اداس ہے اس کو سکون مل جائے۔ دنیا میں ساتھ چین کے ہو زندگی بسر، ایمان اس کے ساتھ ہو وقت انتقال کے۔ تو شاعر یہاں دعا کرتے ہیں کہ زندگی سکون اور چین کے ساتھ گزرے، یعنی موت کے وقت بھی ان کا ایمان سلامت رہے، اور اٹھے شب حشر شفقدار اور اٹھے صبح حشر شفق دار سرخ رو، یہ رنگ دوستی ہے محمد کی آل کے۔ تو یہاں شاعر دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کامیاب اور عزت کے ساتھ اٹھائے جائیں، اور آل محمد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے
یعنی یہ سب برکت اور کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت کی وجہ سے ملے۔ تو اس حصے میں شاعر نے حضرت سید عاشق نہال چشتی سے اپنے لیے دعا اور مہربانی کی درخواست کی ہے۔ شاعر چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانی دور ہو، زندگی سکون سے گزرے اور موت کے وقت ایمان سلامت رہے۔ آخر میں وہ دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی کامیابی نصیب ہو۔ اس طرح قصیدہ دعا اور عقیدت کے جذبات کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اسی کے ساتھ آج کا جو لیسن ہے قصیدہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج ہم نے قصیدے کا تعارف، اس کے اجزائی ترکیبی اور شاعری کا سمپل مطلب بھی سمجھا ہے۔ امید ہے آپ کو ایکسپلینیشن ایزی اور انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔